اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 12ویں دعا کا تذکرہ ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف اور طلب توبہ کرتے ہوئے یوں دعا ارشاد فرماتے ہیں: اے اللہ، بے شک مجھے تجھ سے مانگنے سے 3 چیزیں روک رہی ہیں اور ایک چیز مجھے اس کی دعوت دے رہی ہے۔ روکنے والی اشیاء میں نمبر 1 وہ حکم ہے جس کی تعمیل میں نے تاخیر کی ہے، اور نمبر 2 وہ نہی ہے جس کی طرف میں تیزی سے دوڑ پڑا ہوں، اور نمبر 3 وہ نعمت ہے جو تو نے عطا کی مگر میں نے اس کے شکر کرنے میں کوتاہی سے کام لیا۔ اور مجھے تجھ سے سوال کرنے کی دعوت دینے والی چیز تیرا وہ فضل ہے جس کے ذریعے میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں اور تیری مہربانی کی طرف حسن ظن رکھنے والا تیری طرف آتا ہے، کیونکہ سارے احسانات و فضل تجھ ہی سے ہیں اور ساری نعمتوں کی ابتدا بھی تجھ سے ہی ہے۔ لہذا میں تیرے دروازے عزت پر کھڑا ہوں اور اپنے کو سپرد کر دینے والا اور حیا و شرم کے باوجود اس شخص کی طرح سوال کر رہا ہوں جو فقیر و محتاج ہو۔ میں تجھ سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تیرے احسانات کے وقت بھی تیرے تسلیم نہ ہوا، سوائے اس کے کہ تیری معصیت تر کی۔ تمام حالات میں تیرے لطف و احسان سے محروم نہ رہا ہوں۔ تو کیا اے معبود، تیرے سامنے میرا اپنے گناہوں پر اعتراف فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اور کیا تیرے سامنے میرا بدترین کاموں پر اعتراف کرنا مجھے نجات دلا سکتا ہے جن کا میں مرتکب ہوا ہوں؟ یا تو نے اس موقف میں اپنی ناراضگی کو حتمی قرار دیا ہے اور وقت دعا بھی تیرا غضب میرے ساتھ لگا رہے گا؟ بے شک تو پاک و بے نیاز ہے اور میں تجھ سے مایوس نہیں ہو سکتا ہوں کہ تو نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، بلکہ اب تو میں اس شخص کی طرح بول رہا ہوں جو بندے ذلیل، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، اپنے رب کی حرمت کو معمولی سمجھنے والا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے گناہ بہت جلیل و عظیم ہے اور اس کا دور عمل گزر چکا ہے، اور اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مدت عمل تمام ہو چکی ہے اور زندگی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اسے یقین ہے کہ تجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے اور تجھ سے فرار کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہذا تیری بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے پاکیزہ قلب کے ساتھ، پھر تجھے درد بھری دھیمی آواز کے ساتھ تجھے پکار رہا ہے۔ بے شک تجھے پکار رہا ہے دھیمی آواز کے ساتھ، اور تیری بارگاہ میں سر جھکا کر خمیدہ ہو گیا ہے اور تیرے سامنے سر شرم سے جھک گیا ہے۔ خوف نے اس کے پیروں میں لرزہ پیدا کر دیا ہے اور آنسوؤں نے اس کے رخساروں کو ڈبو دیا ہے۔ اب تجھے یہ کہہ کر پکار رہا ہے کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور ان تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان، جن کی بارگاہ میں طالبان رحمت باری باری حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ عطوفت رکھنے والے،
جسے استغفار کرنے والے گھیرے رہتے ہیں۔ اے وہ ذات جس کی معافی اس کے عذاب سے زیادہ ہے، اور اے وہ ذات جس کی رضا اس کی ناراضگی سے فراوان ہے، اور اے وہ ذات جس نے مخلوقات سے درگزر کرنے کو اپنی حمد قرار دیا ہے، اور اپنے بندوں کو توبہ قبول کرنے کا عادی بنا دیا ہے، اور ان کے بدترین حالات کی توبہ کے ذریعے اصلاح کرتا رہتا ہے۔ وہ ان کے قلیل اعمال پر راضی ہو گیا ہے، اور ان کے اسی قلیل عمل پر کثیر جزا بھی دی ہے۔ اور اے وہ ذات جس نے دعاؤں کے قبول کرنے کی ضمانت دی ہے، اور بندوں سے تفضل کی بنا پر بہترین جزا کا وعدہ بھی کیا ہے۔ میں ان تمام گناہ گاروں کی نسبت برا نہیں ہوں جنہیں تو نے بخش دیا ہے، اور تمام کی معذرت کو تو نے قبول کر لیا ہے، اور ان تمام توبہ کرنے والوں سے بڑا ظالم بھی نہیں ہوں جن کی طرف تو نے مڑ کر دیکھا ہے۔ میں اپنی جگہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گزشتہ برے اعمال پر شرمندہ ہوں، اور اپنے گناہوں کے ڈھیر سے خوف زدہ ہوں، اور جن برائیوں میں پڑ گیا ہوں ان سے میں حقیقتاً شرمندہ ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ تیرے لیے عظیم گناہوں کا معاف کر دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے، اور بڑی سے بڑی خطا سے درگزر کر دینا بھی تیرے لیے کوئی دشوار امر نہیں ہے، اور کھلی ہوئی جنایتوں کا برداشت کر لینا بھی تجھے خستہ حال نہیں بنا سکتا، اور تیری نگاہ میں محبوب ترین بندہ وہ ہے جو تیرے سامنے غرور و استکبار کو ترک کرتے ہوئے گناہوں پر اصرار سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اپنے لیے استغفار کو لازم قرار دے دے۔ اور میں تیری بارگاہ میں اس امر سے براعت اختیار کرتا ہوں کہ میں مبتلا استکبار ہو جاؤں، اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ گناہوں پر مصر رہوں، اور میں اپنی کوتاہیوں سے استغفار کرتا ہوں، اور ان باتوں میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں جن کے انجام دینے سے میں عاجز ہوں۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور مجھے وہ کچھ عطا فرما جو تیرے لیے مجھ پر واجب ہے، اور ان چیزوں سے مجھے عافیت عطا فرما جن کا میں تیری طرف سے حقدار ہوں، اور مجھے ان سزاؤں سے پناہ دے جن کے تصور سے گناہ گار خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ تیری عفو درگزر فراوان ہے، اور تجھی سے مسلسل مغفرت کی امید کی جاتی ہے، اور تو درگزر کرنے ہی سے پہچانا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کا بخشنے والا تیرے علاوہ ہرگز کوئی نہیں ہے، اور میں اپنے بارے میں تیرے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ بے شک تو ہی اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے۔ درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور میری حاجت کو پورا فرما، اور میرے مقاصد کو کامیاب بنا دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میرے نفس کے خوف کو سکون و اطمینان سے بدل دے کہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ساری باتیں تیرے لیے بہت آسان ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔